بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ایم فانی کی جانب سے 23ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ اور جو لوگ میرا ڈیلی ولاگ روشن رمضان کے نام سے دیکھ رہے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے ہی حکم سے روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اس طرح تو نے ہمیں 22 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج 23ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ اسی طرح بقیہ روزے صحت اور تندرستی کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ اور رمضان شریف کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام روزے بقیہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ناظرین، جس طرح کہ میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک ہے، یعنی اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھو گے تو 1 قرآن پاک کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور جس طرح کہ یہ لمحات چل رہے ہیں رحمتوں والے، برکتوں والے، اور خاص طور پر یہ جو عشرہ ہے آخری، اس میں جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے یہ، تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام پاک پڑھیں اور اس کا اجر اور ثواب اپنے لیے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آپ کے وہ لاحقین جو دنیا میں نہیں رہے، خاص طور پر جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے کلام پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنیں۔ جی شکریہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کی گھوڑی بدکنے لگی۔ انہوں نے اور پڑھا، وہ گھوڑی اور بدکنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے، گھوڑی اور بدکی۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بچے یا کو جو وہیں قریب تھا کچل نہ ڈالے، اس لیے میں گھوڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ بادل کی طرح کی چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں گزشتہ رات اپنے باڑے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اچانک میری گھوڑی بدکنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا میں پڑھتا رہا، وہ گھوڑی پھر بدکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا میں پڑھتا رہا، پھر بھی وہ بدکتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، پھر میں اٹھ کر چل دیا کیونکہ میرا لڑکا یا گھوڑی کے قریب ہی تھا۔ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں یا کو کچل نہ ڈالے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کچھ چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں۔ پھر وہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے چھپے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یا ارجو السلام حینا ربنا بالسلام
وادخلنا دار السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك ومن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ناظرین، اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور ہم افطاری کے لیے جا رہے ہیں فیکٹری ورکر کے ساتھ. اب روز کی طرح وہیں پہ فیکٹری ورکر کے ساتھ ہم کریں گے افطاری اور بقیہ پروگرام وہیں پہ آپ کو دکھائیں گے. تو آپ آ جائیں جی آپ افطاری کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل اسلام کو میری جانب سے 23ویں روزے کی افطاری مبارک ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 23 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بقیہ روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، میرا ایک پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کھجور دیکھ رہے ہیں نا، یہ کھجور ہم روزہ افطار کرنے سے پہلے 1 منٹ نہیں کھا سکتے. روزہ افطار کرنے میں اگر 1 منٹ بھی پڑا ہو تو ہم یہ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ اگر یہ کھائیں گے کھجور تو ہمیں گناہ ہوگا اور اس گناہ کا ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، کبھی دوسروں کا حق کھاتے وقت ہم نے سوچا ہے؟ میرا یہ پیغام جو لوگ سن رہے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں تاکہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچے، اور اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح کے بات کر رہے تھے کہ دوسروں کا حق کھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ یہ منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. بلکہ 2 جمع 2 میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور بڑی پتے کی بات ہے. جس طرح 2 جمع 2 برابر 4 ہوتے ہیں نا، اسی طرح اگر آپ کسی کا حق کھاؤ گے تو تب تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کا دگنا اسے لوٹا کر نہیں دو گے. یعنی آپ کسی کا بلا وجہ بلا ضرورت کسی کا حق کھاؤ گے تو تب تک وہ حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اپنی زندگی میں آپ کو اپنی زندگی میں دگنا اس کو ادا کرنا پڑے گا. وہ چاہے کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ادا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اسی کو ادا کرنا پڑ جائے، اسی بندے کا جس کا آپ نے حق کھایا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی اور صورت میں، کسی آپ کے نقصان کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں. اور خاص طور پر سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بیماری کی صورت میں جو آپ نے کسی کا حق کھایا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کوئی بیماری لگا دے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کا حق جو کسی کا کھایا کئی گنا زیادہ ہو کر آپ سے نکل جائے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کا حق کھانے سے گریز کرنا چاہیے. اور جس طرح کہ یہ عشرہ چل رہا ہے یہ تو جہنم سے چھٹکارے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ روزانہ کے حساب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم بھی ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ان کو بخش دے، اور اپنی رحمت اور اپنے جو ہے اپنی رحمت کے صدقے اور اپنے جو ہے وہ رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور آج کے دن 10 لاکھ لوگ جو آج کے دن جہنم سے چھٹکارا جن کو ملے گا، ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل فرما. اور ہمارے جو لواحقین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ان کا بھی ہم پر حق بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں. جو مرنے والا ہے نا ان کے ہمارے اوپر 3 حق ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو غسل دیں اور اچھی طرح اس کو اچھا کفن دفن کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کی قبر کا جو آخری مقام ہے وہ اس کو بنائے. اور دوسرا یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے، جو مرنے والے نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں،
تو اس کے جو اچھے اخلاق ہیں, جو اچھی باتیں ہیں, ان کو یاد کیا جائے, ان کے برے کاموں کو یاد نہ کیا جائے, اچھے کاموں کو یاد کیا جائے. اور تیسرا, مرنے والے کا یہ حق ہوتا ہے کہ کلام پاک, قرآن پاک پڑھ کر اس کو بخشا جائے, یعنی اس کے لیے صالح ثواب کیا جائے. اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلقین فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک میں, وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ذکر اذکار کم کر دیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. کیونکہ کلام پاک کی تلاوت کا اس وجہ سے بھی زیادہ فرمایا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو ماہ رمضان میں ہی شروع کیا تھا. یہ جو کلام پاک ہے یہ ماہ رمضان میں ہی اترنا شروع ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کا نزول جو ہے وہ ماہ رمضان میں رکھا ہے, اس لیے رمضان شریف اور قرآن جو ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب بھی ماہ رمضان آئے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ تلاوت کلام پاک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو ان کا اصال ثواب پہنچائے. تو اسی طرح ہم آج جو ہے دعا کرتے ہیں سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ آج جو 10 لاکھ لوگ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے چھٹکارا دینا ہے تو ان میں سے ہم کو بھی شامل فرمائے. یہ سب مل کر دعا کرتے ہیں سب دوست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اے اللہ, ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں. جس طرح تو نے ہمیں 23 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور بقیہ روزے جتنے بھی ہیں ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما, بلکہ ہماری زندگیوں میں جتنے بھی روزے آئیں ان کو عزت اور احترام کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور جہنم کو چھٹکارے میں آج جو اللہ تعالیٰ آپ نے جن کو جہنم سے بری کرنا ہے ان میں سے ہمیں بھی اور ہمارے لواحقین جو اس دنیا میں نہیں رہے اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, سب کو ان میں شامل فرما دے. اور ان کے لواحقین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ان میں شامل کرا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ و بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.